نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 سپٹمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک آپ کے خدمت میں سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہم حرف نفی، حرف سوال، فعل مضارع، فعل ماضی یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ اب صرف ہمیں فعل امر اور فعل نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کے بہت سارے ویورز کے ریکویسٹ کے مطابق میں نے یہ ترجمۃ القرآن کا لفظی میننگ اسٹارٹ کر دیے ہیں۔ آپ لوگ اس اسکرین پہ سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ نظر آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل میں اس کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں گا، تاکہ نماز میں ہم ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، یا جس نوعیت کی، یہاں تک کہ نماز جنازہ ہو، ہر نماز کے لیے سورہ فاتحہ لازم ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو یہ کتنی زیادہ پسند ہے یہ صورت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے نماز کی ہر رکعت کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے آئیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس سورہ فاتحہ کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اس کا ایک ایک لفظ ہماری روح میں اتر رہا ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ سے دعا کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کا افادیت کیا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہم جب لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں تسمیہ کا، تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ میں علماء اکرام کے یہ جو مترجم ہیں یا جو ائمہ تفاسیر ہیں، میں ان کے تراجم پہ بحث نہیں ہے، صرف اصل آپ کو کانسیپٹ سمجھانا ہے کہ آپ جس طرح بھی پڑھیں وہ بس قرآن پاک کے الفاظ کے معنوں میں تبدیلی نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با کا مطلب حرف تہجی کے ترجمے میں پچھلی ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں با کے 3 میننگ تھے، جس میں ساتھ، پر یا سے تھا۔ اب آپ اس کی موقع کی مناسبت سے کچھ بھی یوز کرتے ہیں، اس میں سا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ، اور ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پر یوز نہیں ہو سکتا اس میں، کیونکہ جب ہم آغاز کر رہے ہیں تو آگے کے حرف کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آگے کا حرف کیا ہے، آگے کا لفظ کیا ہے، جس کی مناسبت سے ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلا لفظ ہے با۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، پر یا سے، اس کا مطلب ہے ساتھ۔ بسم اللہ، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اسم تمام لوگ جانتے ہوں گے، جو عربی نہیں جانتے، یہ اردو کا ورڈ ہے اسم، جس کو ہم نام بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب نام ہوتا ہے۔ اس میں میننگ ترجمے میں ساتھ لی گئی ہے، آپ سے بھی کر سکتے ہیں، تو ہم اس کی میننگ ہی پڑھتے ہیں ساتھ نام، مطلب نام کے ساتھ۔ آگے اللہ آ رہا ہے تو اللہ کی میننگ اللہ ہی ہے، تو ہم اس کی ٹرانسلیٹ کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ آپ نے اکثر جب بھی ترجمہ پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، یا کہیں کسی نماز کی کتاب میں، یا کسی بھی جگہ جہاں پہ تسمیہ لکھی ہوگی، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں لکھا ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، یا کہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں جو لفظ شروع ہے اس کی میننگ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا جب فرمان اور حکم ہے کہ جو بھی اچھا کام شروع کرو اس سے پہلے تسمیہ پڑھ لیا کرو، تو ظاہر سی بات ہے اچھا کام کرنے سے پہلے جب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں تو اس کی مناسبت سے علماء کرام نے اس کے نام کے آگے لگا دیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع،
یہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ال کا مطلب ہوتا ہے تمام، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریفیں، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ حمد کا مطلب اللہ کی تعریف کے لیے مخصوص ہے، اور نعت جو تعریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص جو ہے اس کے لیے نعت یوز ہوتا ہے۔ تو ال کا مطلب ہوتا ہے تمام، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریفیں، تمام تعریفیں۔ لام کا مطلب حرف تہجی میں پچھلے سبق میں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، ہوتا ہے لیے، واسطے یا البتہ۔ تو بعض مترجم نے وہ اس کا اللہ کے واسطے لکھا ہے اور بعض نے اللہ کے لیے لکھا ہے، لیکن ہماری عام فہم اردو میں لیے سمجھ میں آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ لیے کرتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ العالمین، ال جو ہے وہ اسم نکرہ یعنی کہ عام اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے کسی بھی نام کو ال داخل ہو کر، اور اس کا مطلب تمام بھی ہوتا ہے۔ العالمین، تمام جہانوں کا یا سارے جہانوں کے۔ رب پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، اگر ہم اس کو ترتیب کے حساب سے کریں گے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بہت مہربان۔ الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا۔ مختصر سی میں آپ کو اس کی تشریح کر دوں رحمان اور رحیم کی۔ مہربان کا مطلب بھی رحم فرمانے والا ہوتا ہے، اور رحیم کا مطلب بھی رحم فرمانے والا ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ صفاتی نام کہلاتا ہے الرحمن، تو اللہ کی جو یہ صفت ہے رحمان کا ہونا، یہ تمام دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے یکساں ہے۔ جو انسان جتنی محنت کرتا ہے، جس شعبے میں محنت کرتا ہے، جس عمل کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ دے دیتا ہے اپنی مہربانی فرماتے ہوئے۔ اسی طریقے سے لیکن یہ رحیم کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قیامت کے لیے اللہ پاک کی مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہوگا وہ قیامت کے دن انشاءاللہ اہل ایمان کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور اس میں، اس رحمت میں جو رحیم والی صفت ہے، اس میں کوئی کافروں کا، کوئی مشرکین کا، کوئی غیر مسلمین کا اور کسی کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم پہ خاص کرم رکھے۔ آگے ہے مالکی۔ مالکی کا مطلب ہوتا ہے مالک، بادشاہ، لیکن بادشاہ دنیا کے بھی ہوتے ہیں، تو ہم اس کے لیے سب سے سوٹیبل ورڈ مالک ہے، مالک ہی کریں گے۔ مالکی کا مطلب ہے مالک۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ یوم الجمعہ ہے آج، تو جمعے کا دن ہے۔ الدین کا مطلب ہوتا ہے جزا، ٹھیک ہے، جزا بھی ہوتا ہے اور قیامت کے لیے بھی اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے یوم جزا کا دن قیامت کا دن ہے، تو اسی لیے مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا یا روز جزا کے مالک ہیں، اللہ کے لیے احترام کا جملہ انہوں نے یوز کیا ہے۔ ایا کا مطلب ہوتا ہے ہی، صرف ہی جو خاص ہوتا ہے وہ ایا ہوتا ہے، اور کا ہم پڑھ چکے ہیں، ضمیر ہے کا کما کم، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد کے لیے یوز ہوتا ہے، تو ایا کا، تیری ہی یا آپ کی ہی۔ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، یہ جمع متکلم ہے، یہ بھی ضمیر آپ کو پڑھا چکے ہیں، اگر آپ پچھلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہایت ہی آسان طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، اعبدو کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرتے ہیں، نعبدو، ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ وا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کسی آیت کے درمیان اگر آ جائے تو ان دو الفاظ کو یا جو سینٹینس ہوتے ہیں اس کو الگ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور۔ ایا کا مطلب پھر دوبارہ سے ہی، کیونکہ کلمہ دہرایا گئے، اور ہی۔ نا کا مطلب تیری، اور تیری ہی یا تجھ سے ہی۔ نا کا مطلب ہم سب، اور نستعین، ہم سب مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ مانگنا یا چاہنا ایک ہی بات ہے، جو سوٹیبل آپ کو الفاظ لگے آپ کر سکتے ہیں، بس معنوں میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس آیت کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدی، دکھا۔ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کو، اہدنا، دکھا ہم سب کو۔ یہ ہم مشترکہ دعا کرتے ہیں نماز میں بھی، جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یہ مشترکہ دعا ہے کہ ہمیں دکھا، ٹھیک ہے، یا ہمیں چلا، اس کی دو میننگ ہوتی ہے۔
کیونکہ آگے جب آگے جو سینٹینس آ رہا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، تو راستے پہ چلنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو، اور دکھا کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خط مستقیم جب آپ لوگ اسکول یا کالجز میں ہوں گے تو آپ کے جو ٹیچرز پڑھاتے ہوں گے بولتے ہوں گے خط مستقیم کھینچیے، سیدھی لائن کھینچیے۔ تو اسی طریقے سے صراط مستقیم سیدھا راستہ، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھا راستہ چلا۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، الذین اسماء موصولہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر۔ اب ہم اللہ سے دوسری دعا کیا مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کے بعد، کہ اب مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستے پہ چلا یا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام والے بندے کون تھے اللہ کے؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے انعام والے 4 تھے۔ نمبر 1 انبیاء اکرام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین نیکوکار۔ تو ان چاروں کے راستے کی طرف مثال دی گئی ہے کہ ان چاروں میں سے ظاہر سی بات ہے صالحین کے ہی مقام پہ ہم پہنچ سکتے ہیں اگر اللہ سے دعا کریں اور اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ تو ہم اللہ سے ہر نماز میں جب اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ پاک ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہے غیر نہ کہ غیر، ہم نے عرف نفی پڑھا تھا، لا ما لم لن غیر لیسا لیس، غیر جو پڑھا تھا اس کا مطلب نہ کے تھا۔ تو اسی طریقے سے غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کا مطلب غصہ بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے، اور اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا بار بار عذاب آتا تھا اور وہ بار بار توبہ کرتے تھے، اور پھر جب عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر وہ دوبارہ اپنی پرانی روش اختیار کر لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غصہ ہوا یا تیرا غضب ہوا، علیہم جن پر۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، پھر عرف نفی یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور نہیں اور نہ، الضالین گمراہوں کا، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں یا گمراہ ہیں۔ تو ہم ایک بار لفظی ترجمہ بھی ہم نے کیا اور اس کو ہم ایک بار کمپلیٹ ٹرانسلیٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہم عام فہم ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد بھی کر لیں گے، اور یہ ہمارے ریگولر یوز میں آنے والا ترجمہ ہے۔ ہر نماز میں ہم قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہمارے لیے لازمی ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ تاثیر عطا فرما دے کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہم سن رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اس کی عمل کی بھی توفیق دے۔ ہم ایک بار اس کا لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ صدق اللہ
العظیم۔ یا اللہ ہمارے اس لیکچر کو، اس ترجمۃ القرآن کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ خیرہ۔